آج 7 رجب، پہلا اتوار، پہلا بابرکت اشرا، جو اپنی عظمت، شان اور برکتوں میں بے مثال ہے۔ جو بندہ آج بتائے گئے طریقے سے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، اس کی زندگی کی ویرانیوں کو بہاروں میں بدل دیتا ہے اور اس کے اجڑے ہوئے نصیب کو ستاروں کی طرح چمکا دیتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رجب کی 7 تاریخ، پہلے اتوار کے دن ایسا مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ تقدیر کو دستک دینے والا وظیفہ ہے۔ رجب وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اسلام سے پہلے بھی حرمت والا مانا جاتا تھا اور اسلام نے آ کر اس کی برکتوں کو 4 چاند لگا دیے۔ اسے رجب الاسب بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں اللہ پاک اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں ایسے انڈیلتا ہے جیسے آسمان سے چھماچھم بارش برستی ہے۔ آج 7 رجب، پہلا اتوار کا دن رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن قبولیت کی وہ گھڑیاں رکھتا ہے کہ اگر آج آپ نے سچے دل سے اللہ کو پکار لیا تو عرش الہی سے آپ کے حق میں فیصلے صادر کر دیے جائیں گے۔ آج رزق مانگو گے تو نسلیں آباد ہو جائیں گی، دولت مانگو گے تو رکھنے کے لیے الماریاں کم پڑ جائیں گی، اور اگر اپنی زندگی کے کسی بھی مسئلے کے لیے دعا کرو گے تو اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا۔ یاد رکھیے، رجب کا یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ جو آج عبادت اور وظیفے کا بیج بوئے گا وہ شعبان میں اس کی آبیاری کرے گا اور رمضان میں برکتوں کی فصل کاٹے گا۔ 7 رجب کی یہ مبارک تاریخ آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے، کب تک دنیا کی پریشانیوں میں گھرا رہے گا؟ کب تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ کب تک ان جعلی پیروں اور عاملوں کے چکر کاٹے گا جو خود اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے؟ آج موقع ہے اس رب کو منانے کا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج 7 رجب کے دن آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اللہ پاک تو ہر وقت دینے کو تیار ہے، بس ہماری جولی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ اگر آج کے اس مبارک دن کو آپ نے لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے فضول کاموں میں ضائع کر دیا، تو یاد رکھیے گا کہ یہ پچھتاوا آپ کا مقدر بن سکتا ہے۔ لیکن اگر آج چند منٹ نکال کر مصلے پر بیٹھ گئے اور وہ مانگ لیا جو آج تک کسی نے نہیں دیا، تو میرا رب آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آج آپ کی خالی جھولیاں بھی بھریں گی اور آپ کے گھر میں خوشیوں کا ڈیرا بھی ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت اور پر نور عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے، یہ وظیفہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی چابی ہے۔ آپ نے 7 رجب کے اس پورے دن یا پوری رات میں جب بھی وقت ملے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں گے تو برکت اور بڑھ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے تمام گناہوں کی معافی کی نیت سے اور اپنے مقصد کو دل میں رکھ کر کائنات کی سب سے عظیم ہستی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور جس کی خوشبو عرش الہی تک جاتی ہے۔ یا پھر آپ سب سے چھوٹا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لو، کیونکہ آج کا دن آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کو کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔
یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو۔ کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، تاکہ آپ کا یہ وظیفہ ہر قسم کے شیطانی اور زمینی وسوسے سے اور نظر بد سے محفوظ ہو جائے۔ اور اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا باسطو یا رزاقو ہیں۔ یا باسطو میرے رب کا وہ نام ہے جس کے معنی ہے کھول دینے والا۔ جب اللہ کسی پر یہ نام کھولتا ہے تو اس کے بند نصیب کھل جاتے ہیں، اس کے دل کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور اس کے رزق کے راستے میں آنے والی ہر دیوار گر جاتی ہے۔ اور جب اس کے ساتھ یا رزاقو ملایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب رزق صرف آئے گا نہیں بلکہ بارش کی طرح برسے گا۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یا باسطو یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن ہر بار پڑھتے ہوئے یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق کی تمام بندشیں توڑ رہا ہے، راستے سے رکاوٹیں ہٹ رہی ہیں، بندشیں ٹوٹ رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا باسطو یا رزاقو کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا حی یا قیوم ہیں۔ یہ وہ کلمات مبارکہ ہیں جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ پریشانی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ یا حی یعنی وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اور یا قیوم وہ جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ جب آپ یا حی یا قیوم کو پڑھتے ہیں تو آپ اس ذات کو پکار رہے ہوتے ہیں جو نہ تھکتی ہے اور نہ سوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے آپ کی وہ بیماریاں جن کا علاج نہیں مل رہا، وہ پریشانیاں جو برسوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہی، وہ سب رجب کے مہینے کے صدقے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے، اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے پھر دنیا جہان کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا غنیو یا مغنیو ہے۔ یہ غنی کر دینے والا عمل ہے۔ یا غنیو وہ ذات ہے جو خود بے نیاز ہے اور جسے کسی کی ضرورت نہیں، اور یا مغنیو وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ اسے پڑھنے والا معاشرے میں عزت پاتا ہے اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائے۔ یا غنیو یا مغنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو دو بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنیو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 21 بار یا غنیو یا مغنیو کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا، کیونکہ رب وہ ہے جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر رجب کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں،
آج تو پھر رب کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تو پھر کیوں نہ رب کے حبیب کے صدقے آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے دو نام یا غنیو یا مغنیو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنے آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، وظیفہ اتنا پرتاثیر ہوگا۔ جب آپ 21 بار یا غنیو یا مغنیو کو پڑھ لیں تو اب آپ نے آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ اب سب سے آخر میں آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ طاقتور سورت سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تحفے میں دی جب دشمن آپ کو معاذ اللہ بے نام و نشان کہہ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا کر دی۔ آج جب آپ یہ سورت پڑھیں گے تو اللہ آپ کو بھی خیر کثیر یعنی وہ بھلائی عطا کرے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ سورت آپ کے گھر سے جادو ٹونے، نحوست اور فقر و فاقہ کو نکال باہر کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھ کر رب کریم سے مانگیں۔ اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگو، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ جو کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، جو کہتا ہے کہ آج تک کسی وظیفے میں فائدہ نہ ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، آج ایک بار یہ 3 اعمال میرے کہنے پر میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر کھلی آنکھوں سے معجزات نہ نظر آئیں تو پھر کہنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، بہت سے بھائی بھی ایسے ہیں جنہیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ آج میں نے آپ کو پورا وظیفہ بھی بتایا ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ کو راضی کرنا بھی بتایا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا باسطو یا رزاقو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار وہی درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ اب اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا دیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔ یاد رکھیے، رجب توبہ کا مہینہ ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ کے آنسو مصلے پر گریں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ پھر اپنی جو بھی حاجت ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، رزق کی تنگی ہو یا گھر میں بے سکونی ہو، اللہ سے ضد کر کے مانگیں۔ 7 رجب پہلے اتوار کی یہ گھڑیاں ضائع مت ہونے دیں، کیونکہ مصلے سے اٹھنے سے پہلے آپ کی تقدیر کا ستارہ چمک چکا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔